میرے بگڑے کام سنور گئے، جہاں دل سے نام تیرا لیا، وہی رحمتوں کا نزول ہے، صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین، اس وقت جس جگہ پر ہم ہیں یہ ہے وہ مقام جہاں پر جنگ احد 17 شوال 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 300 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی ٹھانی تھی۔ ابو سفیان نے باقاعدہ تیاری کی تھی اور مسلمانوں کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کو نتیجہ کو کسی کی فتح یا شکست تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف ابو سفیان کے لشکر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو شدید نقصان ہوا، اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کا خیال ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کر دیا گیا تھا، اور درہ عنین کے پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان ہی فتح یاب ہوتے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا ہے، جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کر دیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلاتی رہیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگ قتل کیے، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ احد کے مقام پر جو درہ ہے اسے نہیں چھوڑنا۔ درہ چھوڑ کر میدان میں مسلمانوں نے درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد ولید نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یک دم پیچھے سے حملہ ور ہوئے۔ یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ! یہ سن کر اکثر صحابیوں نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں، اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس موقع پر اللہ نے کہا، جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اس جماعت میں جو تمہارے پیچھے رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کچھ وقفہ کے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہوئے۔ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلاً زرع بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا کر، یعنی حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں بہت رنج ہوا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔